बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। दो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी शदीद गर्मी है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है। वेदर के साथ साथ जो लोड शेडिंग का मामला है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब लोड शेडिंग भी बाकायदा तौर पर उसका जो कह लें ना, गर्मियाँ आई हैं तो उनको पता लग गया अब हमने लोड शेडिंग भी करनी है। सो इस लोड शेडिंग के साथ और इस गर्म मौसम के साथ, और चूँकि अब हीट वेव के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने आपको आगाह किया है। सो बी सेफ एवरीवन। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ध्यान से जाएँ, पानी का इस्तेमाल करें, आप अपने सर को ढाँपें। इस तरह की मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करेंगे तो शायद आप इस हीट वेव से बच सकते हैं, क्योंकि दो गर्मी ज़्यादा है। अपने बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने दें। दो के स्कूल जाना है, जो भी मामलात हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, या कोई भी ऐसा है, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको कैप्स दे दिया करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से शायद गर्मी का ज़ोर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ गर्मी तो है, और अभी ये जो कह रहे हैं एंड ऑफ मई है, इसके बाद जून जुलाई की जो सख्त गर्मी है वो भी आनी है। सो उसके लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड, मैं यही कह सकती हूँ। अच्छा जी, कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई जिसका शुरू में बात करना बड़ा ज़रूरी है। ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, और ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का जो ताज़ा तरीन अपडेट है, मलबा मिल गया है। ये जो हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर, कई घंटों तक इसकी तलाश की गई कल, और तुर्किया के एक ड्रोन ने जो है वो कुछ हीट डिटेक्शन के ज़रिए इसके मलबे की जो एक मकाम पर तस्दीक की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जी रूस और ईरान की टीम्स भी शामिल हैं, और सैटेलाइट मैपिंग जो है फ़ाल कर दी गई है ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन की जानिब से, और उसके बाद ये मलबा तलाश करने की कोशिश की गई और मिल भी गया है। दो कि अभी तक ईरानी सदर का उस तरह से पता नहीं चल सका है। ऐसे में जो ईरान के अंदर ऑब्वियसली हंगामी तौर पर इजलास भी बुलाया गया, उनकी खैर और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जा रही है। लेकिन हादसा जो है जी, इलाका तब्रेज़ शहर से 100 किलोमीटर दूर ये वाक़या पेश आया है, और इसके साथ साथ जो सदर ईरान के सदर हैं वो तो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक डैम का इफ्तिताह करके आज़रबाईजान के सरहदी इलाके से वापस आ रहे थे, और जहाँ पर जो मूसलाधार बारिश है, धुंध है और दीगर दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दो बहुत डिफ़िकल्टी हुई, और ये लैंडिंग के बाद जो ये हादसा पेश आया है। ख़राब मौसम था जी। इसके साथ साथ कुछ डिटेल्स ये भी हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस हेलीकॉप्टर में थे, और मशरक़ी आज़रबाईजान के जो गवर्नर हैं मलिक रहमती, और सूबे में ईरानी सदर के जो नुमाइंदे हैं आयत उल्लाह मोहम्मद अली भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। ताहम अभी तीनों शख्सियात के हवाले से और ओवरऑल नहीं पता लग सका, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो मिल गया। दो के रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर खासे जो चैलेंजेस हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला खैर की ख़बर आए, क्योंकि कल से ईरानी मीडिया ने, कल तो स्टार्ट में ख़बरें आ रही थी कि खैरियत से, लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल्स आई, और फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन में डिफ़िकल्टीज़ आई और सारे मामलात हुए, तो अब जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ साथ इसको शेयर करते रहेंगे। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक जो मलबा है इस हेलीकॉप्टर का वो एक पहाड़ी इलाके से मिला है, और इस दावे की सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं की गई, दो कि लोकल मीडिया ने वहाँ रिपोर्ट किया है, और कुछ हर अखबार के अंदर आज की सुर्खियों में यही बात है। और जाहिर है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो कह लें हादसा या वाक़या है जिसके ऊपर हाईलाइट होना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन अभी स्टिल खैर व आफ़ियत से हों, यही दुआ कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम इसके हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। आपको इस हवाले से तो हमने आप बताया, लेकिन चूंकि हम पॉलिटिकल सिनेरियो को भी डिस्कस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन साथ साथ हम चूँकि वीकेंड पे हमारा ऑफ था और किर्गिस्तान के हवाले से हमने ज़्यादा बात नहीं की। जो स्टूडेंट्स का मामला हुआ है, जो 540 के करीब जो तलबा हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं, और इसमें भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है जी। कल इसहाक डार साहब ने और अताउल्लाह तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने मुखालिफ पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि किसी भी पाकिस्तानी तलबा का कोई जो कह लें कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दो कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साजिश कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, और जो उनका दौरा भी था इसहाक डार साहब का वो भी मनसूख हुआ है। दो के प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट थी, जो भी वजूहात हैं इस पर भी बात करेंगे, और ये जो अफसोसनाक वाक़या इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्यों की जा रही है, और जो तलबा ज़ख्मी हुए हैं
ہیں ان کو شدید چوٹیں بھی آئی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی کہ محسن نقوی صاحب جب ایئرپورٹ پہ لینے گئے تو بہت سارے طلبہ جب آ رہے تھے پہ اسپیشل جو فلائٹس کے ذریعے جن کو بلایا جا رہا ہے، دیکھیں جو طلبہ ہے اور جو حکومت ہے دونوں کے موقف میں خاصا ہمیں تضاد بھی نظر آ رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی جو ایک لفظی گولہ باری تھی یا لفظی جنگ تھی وہ اب پارلیمنٹ تک بھی پہنچ چکی ہے، جس پر رانا ثناءاللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں، اور اس پہ بھی ہم تجزیہ لیں گے. اس کے علاوہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 28 مئی کو پارٹی صدارت بھی سنبھالیں گے، اس پہ بھی کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ کرن ناز صاحبہ موجود ہے. کرن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. اسٹارٹنگ میں ہم ذرا یہ جو کرغزستان میں طلبہ کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور بہت افسوسناک اور ایک الارمنگ معاملہ بھی ہے، جس پہ اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام نے کرغزستان کا دورہ جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے پریس کانفرنس کے اندر کہ حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہیں، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف. اور جبکہ طلبہ جو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے بعد میں مختلف صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی یا سفارت خانے کی جانب سے ان کی کوئی خاص مدد نہیں کی گئی. آپ اس حوالے سے کیا کامنٹ کریں گی؟ سب سے پہلے تو ارملہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا. جہاں تک دورے کو منسوخ کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں تو دورہ منسوخ وہاں پر حالات نارمل ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر حالات بہتر نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ دورہ منسوخ کیا گیا تاکہ وہاں پر اگر اس طرح کے ہائی آفیشلز جا رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات وہاں پر کہی جا رہی ہے تو غالباً ہو سکتا ہے کہ کچھ منفی پروپیگنڈا بھی ہو، لیکن اس میں حقیقت بھی ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس سے جو بچے واپس آئے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں یا آفیشل سے، انفیکٹ پاکستان میں بھی جو ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات تو ہوئے ہیں. سفارت خانے کی طرف سے، ایمبیسی کی طرف سے جس رویے کا آپ تذکرہ کریں گے تو یہ صرف بشکیک کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پر ہمارے سفارت خانے موجود ہیں وہاں سے، اور جہاں بڑے بڑے عملے موجود ہیں. بشکیک کے سفارت خانے میں تو صرف 2 ہی لوگ موجود ہیں جو ہمیں اطلاعات ملی، جو ہمیں پتہ چلا، لیکن جہاں بڑا بڑا عملہ موجود ہے، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہاں سے بھی کافی ساری پاکستانیوں کی شکایات آتی ہیں، کمپلینز آتی ہیں. جب تک کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز میڈیا پر نہ آ جائے، جو وائرل نہ ہو جائے، جس پر گفتگو ہونے کا آغاز نہ ہو جائے، تب تک اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے. ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ سفارت خانے کے لوگوں نے کچھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز دی ہیں، وہاں پر لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں. الحمدللہ کہ آج سے 2 دن پہلے یعنی ہفتے کے روز رات کو ایک فلائٹ آئی پاکستان جو 140 کے قریب بچوں کو لے کر آئی ہے، اور اب مزید بھی بچے آنا شروع ہو جائیں گے. تو دعا گو ہیں ہم کہ وہاں پر جو حالات ہیں اس میں ہمارے پاکستانی، نہ صرف پاکستانی بچے بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر سے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بخیریت و بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچیں. آمین. یہ تو بالکل ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ایک یہ جو کہہ لیں آزمائش کا مرحلہ ہے کہ ان کے بچے جہاں انہوں نے پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں وہاں سے کچھ اس طرح کی خبریں آئیں تو ظاہر ہے پیرنٹس کا کنسرن بھی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا، تارڑ صاحب نے بھی اسی پریس کانفرنس کے اندر کہا جی کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اب، اور جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس سیاسی جماعت کے حوالے سے. آپ حکومت کے اس موقف کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی اپنی بات کے آغاز میں بھی یہ کہا کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا غالباً ہو رہا ہوگا. اگر بات چھوٹی ہے تو اس کو بڑی کر کے بتایا جا رہا ہوگا. بچیوں نے تذکرہ کیا، ایک میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتی ہوں، بچیوں نے تذکرہ کیا کہ جی ہمیں ہراساں کیا گیا، ہیرسمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر. تو سوشل میڈیا پہ میں نے یہ تک دیکھا کہ باقاعدہ ہمارے پاس ہی ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا کہ وہاں پر بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. تو اس طرح کے پروپیگنڈے ضرور ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروپیگنڈا ہی ہو رہا ہے اور حقیقت کچھ ہے ہی نہیں. حقیقت بھی ہے. وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے اپارٹمنٹس میں، اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. ان کو باقاعدہ طور پر ایمبیسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر موجود رہیں جب تک ہماری طرف سے فردر آرڈرز نہ مل جائیں یا فردر آپ کو انسٹرکشنز نہ مل جائیں تب تک آپ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. وہاں پر ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد مسلسل بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں دھاوا بولا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہی ہو رہا ہے. بٹ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ کسی اور جگہ پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم سب کو ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی
یہ ہر حکومت میں جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور حکومت اسے پروپیگنڈا قرار دے رہی ہوتی ہے. کم چیز کو اپوزیشن والے زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں اور حکومت کے لوگ زیادہ چیز کو تھوڑا کم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں, ہر دور میں رہتے ہیں. لیکن ایسے معاملات پہ یو آر سو رائٹ کہ تھوڑا یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے تھوڑا اگر اجتناب کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو معاملات ہیں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ایسے میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, یہ علی امین گنڈا پور صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کی جو جنگ ہوتے ہوتے لفظی جنگ میں کہوں گی یہ پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے اور وزیر اعلیٰ نے وفاق کو 15 دن کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے جو کے پی کے ہیں, جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, جبکہ امیر مقام نے بھی علی امین گنڈا پور کو اچھی خاصی سنائی ہے. کیا یہ سچویشن آپ کس طرف جاتی ہوئی دیکھتی ہیں کرن؟ ارملا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا وہ ایک جو محاذ آرائی والی چیز ہونی تھی 9 مئی جو کرنا تھا وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب جس نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ صرف باتیں ہی کرنی ہیں اور باتوں سے ہی ایک مومنٹم کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ یاد کریں تو ابھی رمضان میں مسلسل ہم سنتے رہے پی ٹی آئی کی جانب سے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو میں اس لیے ان کی مثال دے رہی ہوں. مسلسل ہم سنتے رہے کہ ہم احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں, آج کی ڈیٹ, کل کی ڈیٹ, 10ویں رمضان سے, 20ویں رمضان سے, عید کے چوتھے دن سے, عید کے 5ویں دن سے, اور وہ آج تک نہیں نکل پائے, اس طرح سے منظم نہیں ہو پائے. جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کبھی گورنر ہاؤس بند کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی کچھ اور بات کرتے ہیں, کبھی کیسز بند کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں. وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی بہت ساری فائلز, ان کے بہت سارے کیسز موجود ہیں. اگر وہ ان لفظی گولہ باری میں بھی اپنی ایک ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فائلز کھلیں گی اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محاذ آرائی صرف یہ لفظی محاذ آرائی ہی ہے اور یہی ہوتی رہے گی, یہی ہوتی رہے گی. دیٹس ویری انفارچونیٹ ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا جی, شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں اور 28 مئی کو نواز شریف صاحب پارٹی صدارت سنبھالیں گے. نواز شریف صاحب نے اس دن ایک جب بات بھی کر رہے تھے وہ مختلف لوگوں سے, تو انہوں نے عوام سے بھی بڑے گلے شکوے کیے کہ بلا جواز انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو عوام بھی ان کے ساتھ نہیں نکلے. جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں وہ میرے اور مریم کے حوالے سے سازش کی باتیں کی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹی کی صدارت چینج ہونے سے کیا ملکی سیاست یا مسلم لیگ نون کی سیاست میں کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیے جی, جس وقت الیکشنز ہو رہے تھے نا تو اس وقت بڑا واضح طور پر میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب جو بھی آتا ہے عوام کے ووٹ سے آتا ہے یا مختلف باتیں الیکشنز کے بعد ہو رہی ہیں, جس طرح سے بھی آتا ہے اب اس کو ڈیلیور کرنا ہوگا. تو اب یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح سے بھی اقتدار میں آ تو گئی ہے, اب وہ اپنے ووٹ کے ذریعے آئی ہے یا مختلف باتیں ہوتی ہیں, فارم 47 کے ذریعے آئی ہے, فارم 45 کے ذریعے آئی, کسی بھی طریقے سے انہوں نے حکومت تو بنا لی, اقتدار میں تو آ گئے, لیکن وہ جو ڈیلیور کرنے کی بات ہو رہی تھی نا مسلسل, وہ ابھی 3 مہینے آلموسٹ گزر چکے ہیں, لیکن اس میں وہ ڈیلیوری والی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کچھ انویسٹمنٹ کی امید نظر آ رہی ہے, کوئی امید کی کرن کسی اور معاملے میں نظر آ رہی ہے, تو وہ سارا کے سارا ہمارے ہی جو سینئر پولیٹیشنز موجود ہیں یا جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, یہ تمام لوگ یہ سارا کا سارا کریڈٹ آرمی چیف کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ بھی آئے گی تو وہ آرمی چیف کے چہرے پر آئے گی. تو بیسکلی حکومت کو تو کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی کہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ ایک اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کو الیکشنز کے وقت میں یا اگر سچویشن آج سے 2-3 سال کے بعد جاتی ہے تو وہاں پر جا کے شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی کامیابی مل سکے, کیونکہ ایک مزاحمت کا اسٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کی صورت میں رہا ہے. اور ایسی سچویشن میں کہ جب الیکشن ہوئے, جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بیانیہ موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کو ایک شدید قسم کا نقصان الیکشنز کی صورت میں اٹھانا پڑا ہے, اور وہ ایسا نقصان تھا کہ انہوں نے پھر خود حکومت نہیں بنائی, وہ ایک مخلوط حکومت بنی ہے. تو جب بیانیہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک نقصان ہوا ہے تو شاید اب پی ایم ایل این یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسی ٹریک پہ واپس جائیں اور آج نہیں کل نہیں تو 2-3 سال کے بعد ان کو اس چیز کا وہ ان کو فائدہ کرے, شاید یہی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرن, میرا آخری سوال پیکا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے اور پنجاب کا جو حتک عزت کا نیا قانون ہے وہ اس کو بڑا تنقید
کا نشانہ بنایا بھی جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون جو ہے آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش ہے؟ اور ان قوانین کے بارے میں آپ کی رائے بھی جانوں گی. کہ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے صحافتی تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں ان کو بلایا بھی ہے اس پہ ڈسکشن کے حوالے سے. میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں، لیکن مجھے یاد آیا کہ آپ نے اپنے پچھلے سوال میں 2 سوالوں کو مکس کیا تھا. ایک تو آپ PMLN کی حکمت عملی جاننا چاہ رہی تھی، دوسرا آپ آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کر رہی تھی. تو آڈیو لیکس پر میاں صاحب نے شکوہ تو کر دیا، لیکن سوال غالباً ہر صحافی کا، آپ کا بھی سوال یہی ہوگا ان سے کہ حکومت تو آپ کی ہے، تو اب آپ شکوے نہ کریں، اپنی حکومت سے کہیں. اپنے وزیر اعظم صاحب آپ کے بھائی ہیں، پوری کیبنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو جی کریں، اب انویسٹیگیشن کریں، باقاعدہ کارروائی کا آغاز کریں، تحقیقات کریں. ٹروتھ کمیشن کی بات آپ ہی کے بنائے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے رہے ہیں، دیگر لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ صرف شکوے شکایات ہو رہے ہیں، اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی ہے. حکومت آپ کی ہے، کارروائی آپ نے کرنی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے سامنے دھرنا کمیشن کے حوالے سے جب بات ہوئی تو وہاں پر آپ ہی کے لوگ جا کر کہہ کر آ گئے کہ جی نہیں، کسی کی انوالومنٹ نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد سابق DGI کو اس میں باقاعدہ طور پر کلین چٹ مل گئی. تو ایک طرف الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی ایکشن اس پہ نہیں لیا جا رہا. تو یہ شاید صرف اور صرف بیانیے کی ہی ایک چل رہی ہے باتیں کہ عوام کے سامنے صرف اور صرف اپنے شکوے اور شکایات رکھنے والی باتیں چل رہی ہیں. دوسرا پیکا ایکشن کی ایکٹ کی بات کریں، معاف کیجیے گا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کنسنسس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی، عمران خان کے دور میں بھی کوشش کی گئی اس طرح کا ایکٹ لانے کی، اس طرح کے قوانین بنانے کی، لیکن وہاں پر صحافیوں کے بھی اعتراضات موجود تھے، دیگر لوگوں کے بھی اعتراضات موجود تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا بل ہے، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے اس بل کو اگر آپ نے لاگو کرنا ہے، کوئی قانون بنانا ہے، قوانین لے کر آنے ہیں، تو باقاعدہ طور پر بات چیت کر کے اور سب کی ریزرویشنز جان کر اس کو ایڈریس کر کے پھر اس کے بعد یہ بل لاگو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے سامنے 18ویں ترمیم کی ایک مثال موجود ہے، جو تمام لوگ کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کر پھر وہ 18ویں ترمیم ہمارے سامنے آ گئی. تو جب اتنی بڑی چیز کنسنسس کے ساتھ ہو سکتی ہے تو یہ تو ایک چھوٹا سا بل ہے، صرف اور صرف اعتراضات دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر لیں تو شاید آرام سے کام ہو جائے. یعنی اعتراضات دور کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ بہت ایزیلی کیٹر ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ کرن ناز، بہت شکریہ کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا. سینئر صحافی تجزیہ کار کرن ناز ہمارے ساتھ موجود تھی، موجودہ صورتحال پہ اپنا تجزیہ دے رہی تھی. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. اپڈیٹ تازہ ترین آپ کو نیوز میں بھی پتہ لگ گیا، پروگرام میں بھی شامل کریں گے. جو حادثے کا شکار ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا ملبہ بھی مل گیا، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق نہایت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ نو ون ہیز سروائیوڈ. ایرانی صدر ہوں، ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس ہیلی کاپٹر کے اندر، کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. انفارچونیٹ واقعہ ہے. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ صدر ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اس وقت حادثے کا شکار ہوا جب وہ آذربائیجان کے قریب ایک علاقے کا ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے. خراب موسم کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران اس ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا، اور حادثے کا جو علاقہ ہے تبریز شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے. اس ہیلی کاپٹر کے اندر جی وزیر خارجہ بھی موجود تھے، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر کے نمائندے بھی موجود تھے. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. تھینک یو ویری مچ امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ایسے ایک ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کا کریش ہونا ظاہر ہے اٹ سیلف ایک بڑی الارمنگ بات بھی ہے. کیا کامنٹ کریں گے آپ اس حوالے سے؟ جی انتہائی افسوسناک دل خراش واقعہ ہے، اور اس میں اب تو ظاہر ہے چونکہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی باقاعدہ اس وقت تک نہیں پتہ چل سکے گا کہ کس وجہ سے ہوا ہے. اس میں ہمیں اتنا ضرور سوچنا چاہیے، جو کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی صاحب نے بھی کل کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود ایران چلتا رہے گا، اور ایران کا نظام اس میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے 2 مہینے کے بعد وہاں پہ الیکشن بھی ہو جائیں گے نئے صدر کے لیے. البتہ کچھ ٹینشن ضرور بڑھیں گی، کیونکہ لامحالہ
खदशा या शक पड़ता है कि कहीं सबोटाज ना हो, किसी ने इसको निशाना ना बनाया हो और उसकी वजह से फिर सिक्योरिटी लैप्सेस ना हुए हो, क्योंकि ज़ाहिर उसके साथ एस्कॉर्ट भी थे, दूसरे हेलीकॉप्टर भी थे जो कि बहिफाजत बज़ाहिर उतर गए थे, लेकिन ये एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और अभी हमें बहुत सारी मालूमात नहीं भी हैं, क्योंकि इब्तिदा में कंफ्यूजिंग किस्म की खबरें आ रही थी कि हार्ड लैंडिंग हुई, क्रैश हो गया। तो वो जब तक अब बाकायदा इसकी तफ्तीश नहीं होती है उस वक्त तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान में चूंकि एक निज़ाम चल रहा है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी कोई नहीं, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है कि मालूम नहीं कि इंतखाब कब होगा, मालूम नहीं कि हुकूमत कब बनेगी। तो उस लिहाज से ईरान का बहुत मुस्तहकम निज़ाम है, आप कोई लोग उसको पसंद करे ना करे, ये कंटिन्यूटी, ये तसलसल जो है उसका वो नहीं टूटेगा। सही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपने ख़ुद भी अभी बात की कि अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जब हमने देखा है कि फ़लस्तीन वाले मामले पे भी ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस रहा है, और जो अटैक्स का, मिसाइल एक्सचेंज का भी मामला था, उसके साथ साथ जब ये सदर इब्राहिम रईसी साहब इलेक्ट भी हुए थे तब भी इनके हवाले से बहुत विजनरी लीडर के तौर पर इनको जाना जाता था, और फिर इनका जैसे आप ख़ुद मेंशन करें कि स्टैंस हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, इनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह का हादसा या वाक़या पेश आना ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर किस तरह का असर डाल सकता है? उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि रईसी साहब बिल्कुल सुप्रीम लीडर जो हैं खामेनाई, उनके हम ख्याल थे, और जो इस्लामिक गार्ड जो हैं, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पासदारान कहते हैं, उनकी क़यादत भी हम ख्याल थी रईसी के साथ। यानी जितने बड़े फैक्टर्स हैं ईरान के अंदर, उनके सुप्रीम लीडर, सदर और पासदारान, ये सब तकरीब जिसको कहते हैं एक पेज पे थे, और उस खास तौर पे जो उनकी खारजा पॉलिसी है उस हवाले से हमास के लिए या फ़लस्तीन के लिए जो इस्लामी कॉजेज़ हैं उनके हवाले से सोच जो है वो तकरीबन एक ही है। तो एक शख्स के जाने से उस रियासत की सोच या पॉलिसी तब्दील होने का कोई खदशा नहीं है, बल्कि अब मालूम नहीं कि नए इंतखाबात होते हैं तो हो सके कोई और हार्ड लाइनर आ जाए रईसी साहब की जगह पे, क्योंकि इस वक्त ईरान को मुसलसल शदीद पाबंदियों का सामना है मगरिब की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो उसमें अंदरूनी तौर पे नेशनलिज्म के जज्बात बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं जी। और उसके नतीजे में बहुत ही सख्तगीर सदर भी आ सकते हैं, और उसका एक लामहला जो जितनी सैंक्शंस लगी हुई हैं उसका नतीजा यही होता है कि कौम के अंदर अंदरूनी तौर पे इत्तेहाद और इत्तेफाक ज़्यादा पैदा होता है। तो अब देखना होगा कि आइंदा 2 महीने के अंदर अंदर क्या उसका नतीजा निकलता है। ईरान के ताल्लुकात बाकी दुनिया के साथ वैसे ही रहेंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि पॉलिसी उनकी तब्दील नहीं होगी। पॉलिसी आपके मुताबिक तब्दील नहीं होगी, हालात वाक़यात चाहे तब्दील हों, लेकिन ओवरऑल जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो सही रहेंगी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी वज़ीर जो ख़ारिजा है उसका क्या स्टांस होना चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस का? और ज़ाहिर है एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है उस पूरी दुनिया के लिए, या जो भी हम जिन पॉलिसीज़ को अभी जिक्र आपने ख़ुद भी मेंशन किया, इसमें पाकिस्तान का स्टांस भी बहुत अहमियत का हामिल रखता है। इम्तियाज़ साहब, पाकिस्तान की अभी कोई इतनी हैसियत नहीं रही है पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात की वजह से। आज से 15-20 साल पहले बहुत अहमियत हुआ करती थी, लेकिन एक रियासत जो अपनी अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, जहाँ पे इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, साल साल की ख़राब मुआशी पॉलिसियों की वजह से, और हम बुनियादी तौर पे IMF के बिल्कुल मोहताज होकर रह गए हैं, तो उस रियासत की कोई अहमियत नहीं रहती, उसको बाहर भी कोई अहमियत नहीं देता है। इस रियासत को सीखना अलबत्ता ज़रूर चाहिए ईरानी निज़ाम से, कि 2-3 दहाइयाँ हो गई हैं उनको सैंक्शंस का सामना है, लेकिन उसके बावजूद उस रियासत ने तरक्की भी की है, सरवाइव भी किया है, और बिल्कुल दुनिया की आंखों में आंखें डाल के वो देख रही है रियासत, कभी बाहर से डिक्टेशन कबूल नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चीनी हुकूमत ने तमाम तर बैरूनी एतराज़ात के बावजूद अपनी एक मुसलसल पॉलिसी इख्तियार किए रखी थी। ये नहीं था
کہ کسی ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے پالیسی تبدیل کر دی جائے، جو کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور جو کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ڈیفینیٹلی، تھینک یو ویری مچ امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ موجودہ صورتحال پہ امتیاز گل صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ بریک ہے۔